بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ چند دنوں پہلے آپ حضرات سے یہ عرض کیا تھا کہ ہر انسان پر 4 حالتیں آتی ہیں۔ ایک حالت نعمت کی اور ایک حالت اس کے مقابلے میں مصیبت کی، اسی طرح ایک حالت طاعت کی اور ایک حالت معصیت کی۔ یہ 4 حالتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں انسان کو پیش آتی ہیں۔ کبھی راحت کی زندگی، آسائش کی زندگی، نعمتوں والی زندگی، اور کبھی اس کے بالمقابل مصیبت والی، پریشانی والی، افلاس والی، تنگی والی، بیماریوں والی، یہ دوسری حالت۔ اسی طرح طاعت اور معصیت، کبھی طاعت کی حالت ہے تو کبھی معصیت کی حالت۔ پہلی 2 حالتوں میں سے انسان پر کوئی ایک حالت ہر وقت ہوتی ہے، چاہے وہ نعمت کی حالت ہو یا مصیبت کی حالت ہو، 2 میں سے ایک تو بہرحال رہے گی۔ اسی طرح طاعت اور معصیت، ان دونوں میں سے انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہے گی، یا طاعت کی حالت رہے گی یا نہیں تو معصیت کی حالت رہے گی۔ یہ بات پہلے عرض کی تھی۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں سے سب سے پہلی بات یعنی نعمت اور مصیبت، ان دونوں میں سے ایک حالت انسان پہ رہتی ہے۔ اگر انسان کو نعمت کی حالت پیش آئے اسے کیا کرنا چاہیے، اور اگر اسے مصیبت کی حالت پیش آئے تو کیا اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح طاعت اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ معصیت میں مبتلا ہو گیا تو انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ 4 حالتیں ہیں تو 4 احکام بھی ہیں۔ یہ پیش آئے تو یہ کرو، یہ پیش آئے تو یہ کرو، یہ پیش آئے تو یہ کرو، یہ آئے تو یہ کرو۔ لیکن بہت سارے لوگ اس میں غافل رہتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بارش رہتی ہے، بلکہ عام طور پر تو اللہ کی نعمت ہی نعمت ہوتی ہے۔ اب ہم صبح اٹھے، اب تک ہمارا کافی وقت جو صبح سے اب تک گزرا، اس کے اندر آپ غور کر لیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں۔ اتنی نعمتیں کہ آپ ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، بے پناہ نعمتیں۔ تو جب یہ نعمت کی حالت پیش آئے تو انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اے اللہ آپ نے آنکھیں دی، آپ کا شکر ہے۔ اے اللہ آپ نے زبان دی، آپ کا شکر ہے۔ اے اللہ آپ نے کان عطا کیے، یہ آپ کا شکر ہے۔ اور آپ نے مجھے ایسا اور ایسا بنایا، یہ اللہ آپ کا شکر ہے۔ آپ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، یہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک گھونٹ پانی پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک گھونٹ پانی بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو، بادشاہ کا واقعہ سماک ابن حرب سے پیش آیا تھا۔ یعنی ایک گھونٹ پانی بھی کبھی کبھی انسان کے لیے اتنا قیمتی ہو جاتا ہے جیسے کہ بادشاہت قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں مل رہی ہیں روزانہ۔ آپ ایسا کرو کہ آج جاؤ اور ایک بک لے لو اور اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو۔ آپ تھک جائیں گے، شمار نہیں کر پائیں گے۔ کیا کیا شمار کریں گے آپ؟ آنکھ دی، آنکھ میں قوت عطا فرمائی دیکھنے کی۔ آنکھ خود ایک ایسی نعمت ہے،
انسان اس پر غور کرتا چلا جائے تو اس ایک نعمت میں 1000 نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آنکھ ایک نعمت، اللہ نے اس نعمت کا ذکر بالخصوص قرآن میں فرمایا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سوال کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان غور کرے اللہ نے کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس کو بنایا کس ڈھب کے ساتھ بنایا، تو اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے، آنکھیں اندر ہوتی عام طور پر باہر نکلی ہوئی نہیں ہوتی۔ کبھی اس پر غور کیا آپ نے کہ اگر میری آنکھیں میری پیشانی سے بھی آگے ہوتی ہے، ایسا لائٹ 2 لائٹ باہر ہوتے، کیسا لگتا؟ لوگ ڈر کے بھارے بھاگ جاتے۔ اللہ نے اسے ایسا بنایا اندر، اور ادھر خول ہے پورے کا پورا، اس کی حفاظت کا پورا سامان ہے، اور پھر کہیں دھول آ جائے، کہیں کچھ اڑ جائے، کہیں کوئی چیز تنکا ونکا نہ پڑ جائے، اللہ نے اس لیے اس کو اتنا حساس بنایا، اتنا حساس بنایا کہ ادھر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کی آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا او یہ چیز آ رہی ہے مجھے آنکھ بند کرنا ہے، یہ سوچ کر آپ بند کرنا چاہیں گے تو تب تک سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ایسا حساس بنایا کہ بس جناب وہاں کچھ ہو رہا ہے، آپ کی آنکھ خود بخود بغیر کسی ارادے اور اختیار اور شعور کے بند ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر کبھی کچھ پڑ بھی جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہوا زور سے چلی، آنکھ کے اندر کچھ تنکے چلے گئے، یہ انسان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، آنکھ کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اندر ہی اندر ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جو جلن ہوتی ہے سو ساتھ ساتھ پانی بھی نکلتا ہے، وہ پانی آنکھ کو دھوتا ہے، آپ کے ان تنکوں کو باہر نکالتا ہے، اس کے اوپر کے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے، آنکھیں خود بخود بہنے لگتی ہیں اور آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ کی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ کیا نظام ہے؟ اور پھر اللہ نے جو وہ آنکھ کے اندر پانی رکھا ہے وہ پانی کھارا پانی ہے، میٹھا نہیں ہے۔ کبھی آنکھ کے آنسو نکلے اور اس کے قطرات ٹپک ٹپک کے منہ کی طرف آ جائیں تو ذرا چکھ کے دیکھ لیجئے، بالقصد نہ ہو تو کم از کم بلا قصد ہی صحیح، کھارا کھارا لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کھار میں آپ کے لیے ایک نعمت ہے، وہ پانی بھی نعمت ہے، اللہ آنکھ نعمت، اس کے اندر قوت نعمت، اس کے اوپر کا خول نعمت، اس کے اوپر آنکھ میں جو پردہ ڈالا وہ نعمت، اور پھر اس پردے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے وہ کیا ہے، ایک پنکھا لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ پنکھا، صفائی کا پنکھا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ روک لیتا ہے، کوئی چیز آتی ہے تو اوپر رکھ جاتی ہے، اس کو روک لیتا ہے، اور اگر کبھی اندر پڑ جائے تو جیسے کہ میں نے کہا دھو کے وہ اندر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور یہ پانی اللہ نے کھارا بنایا، میٹھا نہیں بنایا، اس لیے کہ میٹھا اگر ہوتا تو وہ فائدہ نہ ہوتا جو کھارے میں فائدہ ہے، اس لیے کہ کھارا جو ہوتا ہے وہ بہت سارے اپنے اندر ایسے اثرات رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سمندروں کو بھی کھارا بنایا۔ اگر سارے دریا میٹھے ہو جاتے، کھارے نہ ہوتے، تو یہ جو کچھ گندگیاں اور غلاظتیں جاتی ہیں اس کی صفائی کا کوئی نظام نہ ہوتا۔ اللہ نے سمندروں کو کھارا اس لیے بنایا کہ ساری دنیا سے گندگیاں، ناپاکیاں، نجاستیں، خبائث سب کے سب جا جا کر سمندر میں گرتے ہیں، اور سمندر کا وہ کھار سب کو ہار بنا دیتا ہے۔
خار نہیں بناتا ہے نا، وہ اپنی جگہ جیسا بھی جو بھی گندگی گئی بس وہ کہیں ہضم ہو گئی، پتہ ہی نہیں کہاں گئی۔ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا۔ تو بھائی ایک آنکھ پر آپ غور کریں گے تو اس میں 50 نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک بزرگ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب کے یہاں ایک مہمان آئے، معزز مہمان، تو انہوں نے کو کھلایا پلایا اور بیڈ کا انتظام کیا، کمرے میں ضرورت کی چیزیں مہیا کی، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ جناب جو ہے آپ یہاں پر آرام کریں گے، یہ بیڈ موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ بازو کے کمرے میں میں آرام کروں گا، اگر کوئی بھی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو مجھے بیدار کر دیجیے۔ خیر ان کو سلا کر یہ ادھر آ گئے۔ اس کے بعد ایک آدھ گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھ کھلی، یعنی یہ میزبان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے سوچا کہ ذرا مہمان کو بھی دیکھ لوں کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، آرام تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو آہستہ سے کمرہ کھولا، اندر گئے، دیکھا تو وہ صاحب سوئے نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے اونگ رہے ہیں، ایسا ایسا ایسا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوئے کیوں نہیں، لیٹے کیوں نہیں، بیٹھے کیوں ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے سلام کیا تو بیدار ہو گئے۔ اونگ رہے تھے، اونگتے اونگتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ سوئے نہیں اب تک؟ تو کہا سو تو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سوئے کہاں، آپ تو بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے نہیں میں ایسا ہی سوتا ہوں، بیٹھ کے سوتا ہوں اور میں لیٹ کے نہیں سوتا۔ انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ مجھے ایک بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے مجھے لیٹ کر سونا نصیب نہیں ہے، بیٹھ کے آرام کر لیتا ہوں، اونگ لیتا ہوں، نیند پوری کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا پریشانی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا میری پریشانی یہ ہے کہ حلق کے اندر اللہ نے کھانا جانے کا جو نظام رکھا ہے، وہاں پر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک واشر ہوتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، کھانا اندر پہنچ جاتا ہے، اور جب کھانا اندر چلا جاتا واشر خود بخود ایسا بند ہو جاتا ہے۔ اس بند ہو جانے کی وجہ سے انسان کھانا کھانے کے بعد لیٹ بھی جاتا ہے تو وہ باہر نہیں نکلتا، اندر ہی رہتا ہے۔ لیکن میرا وہ واشر خراب ہو گیا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ کہنے لگے میرا واشر خراب ہو گیا۔ اب وہ واشر خراب ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جب سوتا ہوں اندر کا پورا کھانا حلق سے باہر نکل کے آ جاتا ہے۔ اسے سونے کے لیے بس یہی ہے کہ بیٹھ کر اونگتا اونگتا سو لیتا ہوں، نیند پوری کر لیتا ہوں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا سنا تو میں سوچنے لگا کتنی ایسی اللہ کی نعمتیں ہمارے جسم میں ہوں گی جہاں ہماری توجہ بھی کبھی نہیں جاتی۔ کبھی جاتی ہے ہماری توجہ، ایک واشر ہے وہ ایسا ہے، اس کی وجہ سے فائدہ مجھ کو پہنچ رہا ہے۔ اب اندر اللہ نے پورا سسٹم بنا رکھا ہے، اس میں کیا کیا بنا رکھا یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ سب کچھ اپنا اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح آپ اپنی باڈی پر، اپنے جسم کے اعضاء پر ایک ایک چیز کے اوپر غور کریں، لا تعداد لا تعد ولا تحصى، اللہ کی نعمتیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی، آپ ان کا احصاء اور احاطہ نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا چاہیے پھر؟ اللہ کا شکر، اے اللہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے۔ آپ پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی شکر ادا نہیں ہوگا، اس لیے شکر ادا کرو۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، بولتے ہوئے، کیا کیا نعمتیں اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک نعمت بھی میری چھن لے تو میرے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، بہار کے تھے، سفیر تھے اور بہت بڑے عالم فاضل، اور اپنے علاقے کے وہ بڑے محدث بھی تھے۔ کئی سال تک میرے پاس وہاں بیدباڑی میں رمضان مبارک کے مہینے میں آتے، چندے کے لیے آتے تھے، ایسے اور بھی بہت سارے علماء تشریف لاتے ہیں اور خاص طور پر میرے سے ملتے جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں رمضان میں بیٹھا ہوا تھا میرے وہاں کے کمرے میں، تو ان کو دیکھا کہ آ رہے ہیں وہ، لیکن 2 آدمی ان کو ایسا پکڑے ہوئے ہیں۔ میں سوچنے لگا کیوں ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ اس کے بعد قریب آئے، اندر آئے، میں نے کہا کیا ہوا؟
تو ایک دم رونے لگے، کہنے لگے میری دونوں آنکھیں چلی گئی۔ میں نے کہا آپ تو گزشتہ سال آئے تھے؟ کہ ہاں آیا تھا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد مجھے جو ہے آنکھوں میں کمزوری نظر آنے لگی، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹروں کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آنکھ کے اندر ایک جو پانی ہوتا ہے وہ پانی آپ کا سوکھ گیا، دنیا کی کوئی طاقت وہ پانی آپ کو دے نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، وہ پانی بھی خدا کی نعمت ہے، واشر بھی خدا کی نعمت ہے، پلکیں بھی خدا کی نعمت ہے، یہ بال و کھال بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ناخن بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ارے بھائی کہاں کہاں تک شمار کرو گے؟ اس لیے اللہ کا شکر یوں ادا کرو، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی نعمائہ وآلائہ، تمام شکر ہے اللہ کا اس کی نعمتوں پر، چھوٹی بڑی ہر قسم کی۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے شکر کا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں اور اضافہ کر کے دوں گا۔ اللہ کی ناشکری نہ کرو، جو مل رہا ہے یہ سمجھو بلا استحقاق مل رہا ہے۔ اگر اللہ ہمارا استحقاق دیکھ کر ہم کو نعمت دینا چاہتا تو خدا کی قسم کسی نعمت کے ہم مستحق نہ تھے۔ کوئی بتا سکتا میرا استحقاق ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے؟ کلیم کر سکتا اللہ سے؟ دنیا والے کہتے ہیں کلیم کرنا، اور کلیم کر سکتا ہے بھائی مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ ملنا چاہیے۔ ارے جو مل رہا ہے وہ فری میں مل رہا ہے، خدا کا احسان ہے، کرم ہے، اس لیے اس کو یاد رکھو، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ رہی دوسری بات انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، یہ سب باتیں بھی عمل میں لاتے رہنے کی ہے، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، اس طرح اپنی زندگیوں کو بناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔